بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب پارس آفیشیل کی طرف سے میں حبیب احمد پارس ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ بہت ہی اہم ہے اور ہر وکیل کی اور خاص طور پہ ہر نوجوان وکیل کی بہت اہم ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو ریٹ پٹیشن ہے، عدالت میں جو ریٹ دائر کی جاتی ہے، اس کے بارے میں ہم جاننا شروع کریں گے، کیونکہ بہت سے دوستوں کا مجھے میسیجز اور کالز کے ذریعے یہ کہا گیا ہے کہ ریٹ کے بارے میں بھی چھوٹے چھوٹے جو کلپس ہیں وہ بنا کر دیے جائیں، کیونکہ ایک نشست میں اس کو کور کرنا بہت مشکل ہے۔ ریٹ جو ہے یہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے آرٹیکل 199 کے تحت آنریبل ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی ہے۔ ریٹ کی اگرچہ کانسٹیٹیوشن میں تو کوئی ڈیفینیشن نہیں دی گئی، مگر بلیک لا ڈکشنری کے مطابق یہ ریٹ اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ دا کورٹس ریٹن آرڈر in the name of state or any legal authority commanding the addressee to do or refrain from doing any specific act۔ یہ ڈیفینیشن ہے جو بلیکس لا ڈکشنری میں اس کی لکھی گئی ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ بلیک لا ڈکشنری نے ریٹ کے تحت تقریباً 89 ہیڈز کے تحت اس کی مختلف قسموں اور معنی کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اس کو اتنا اہم ہے۔ پریکٹس کا جو لوگ آنریبل ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ان کی پریکٹس کا بہت بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ ریٹ ہائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو ریٹ کا جو بیسک چھوٹا سا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ریٹ ہمیشہ وہاں فائل ہوگی جہاں آپ کے پاس فردر کوئی ریمیڈی نہیں ہوگی، وہاں ریٹ لائی کرتی۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک اتھارٹی فیصلہ کرتی ہے کوئی، اور اس کے اگینسٹ کوئی ریمیڈی موجود ہے، ریویژن کی، نگرانی کی، یا اوپر کوئی بڑی کمپیٹنٹ اتھارٹی موجود ہے، تو اس کا مطلب آپ ریٹ میں نہیں جا سکتے۔ اس کے فیصلے کے بعد بھی اگر کوئی ریمیڈی موجود ہے تو بھی یہاں آپ ریمیڈی کو ایگزاسٹ کر لیں گے اور قانون میں اس کی کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہیں ہوگی، اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق آپ کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہوئی ہے، کوئی آپ کی حق تلفی ہوئی ہے، کوئی رائٹ نہیں دیا گیا یا کسی رائٹ کو دینے سے انکار کیا گیا، تو اس صورت میں آپ آنریبل ہائی کورٹ ریٹ میں جا کے آنریبل ہائی کورٹ میں جا کے اس آرٹیکل کے تحت ریٹ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبجیکٹ یہ ہوگا کہ ریٹ کیا واپس لی جا سکتی ہے، اور واپس لیے جانے کے بعد ریٹ کو دوبارہ دائر کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ کون سے پروسیجر کا اطلاق ہوتا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کا اپنا تو کوئی قانون نہیں ہے، تو کانسٹیٹیوشن کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ریٹ پٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس پر سی پی سی کے رولز کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہت ساری ہم ریٹس ایسی ہیں جن کو ہم کرمینل سمجھتے ہیں، مگر اس پہ بھی پرنسپل جو ہوتے ہیں، اصول جو ہوتے ہیں، وہ سی پی سی یعنی سول پروسیجر کوڈ کے ہی اطلاق ہو رہا تھا۔ اس لا کو سب سے پہلے تقریباً جو سیٹل کیا گیا، ڈیفائن کر کے ریشو مرتب کی گئی، وہ ہے حسین بخش کیس PLD 1970 سپریم کورٹ پیج 1 پر۔ اس پہ یہ ہولڈ کیا گیا کہ اس پر جو پروسیجر ہوگا سارا سی پی سی اس کا، وہ سی پی سی کے تحت ہوگا، اسی لیے اس پہ سارا سی پی سی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس میں ریٹ دائر کی جاتی ہے، اسی کے تحت نوٹسز ہوتے ہیں، اس میں ریٹن رپلائی بھی مانگا جاتا ہے جب عدالت مقرر اس کو سمجھتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب یہ سچویشن ہے تو واپسی ریٹ اور دوبارہ ریٹ دائر کرنے پہ کیا قانون ہے اور کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں۔ جب ریٹ کے پروسیجر پر سی پی سی کا اطلاق ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ریٹ کس قانون کے تحت واپس ہوگی اور کیا دوبارہ دائر ہو سکے گی۔ تو سی پی سی کا آرڈر ہے 23، withdrawal of the suit or abandonment of the part of claim۔ تو اس کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اپنے دعوے کو یا اس میں موجود کسی کلیم کی حد تک اس کو واپس لے سکتا ہے۔ رول 1 کا جو پارٹ، اس رول 1 کا 2 ہے، وہ یہ ہے
کہ ویئر دا کورٹ از سیٹسفائڈ، یعنی جہاں عدالت مطمئن ہو جائے تو کیا کرے گی، پھر اس کا جو سب رول 3 ہے اس کے مطابق where the plaintiff withdraws from the suit or abandoned part of claim without the permission referred in section 2, he shall be liable for such cost as the court may award and shall be precluded from institution any fresh suit in respect of such subject matter or such part of the claim. یعنی کہ اگر جس کو کلاس 2 کے تحت یہاں کورٹ مطمئن ہوگی اس کو واپس کرنے میں، اس کے تحت اگر وہ دعوے کو واپس کر لے گا اور پھر دوبارہ دائر کرے گا تو اس پہ پھر جرمانہ بھی ہوگا اور وہ دوبارہ دائری سے بھی اس کو روک دیا جائے گا. تو مطلب اس دونوں کو ملا کے پڑھنے کا یہ ہوا کہ اگر آپ کوئی دعویٰ جو ہے وہ کورٹ کی پرمیشن کے بغیر واپس لیں گے پھر آپ اس کو دوبارہ دائر نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جب ریٹ پٹیشن آپ کسی عدالت سے واپس لے لیتے ہیں تو اس کو واپس لینے کے بعد آپ اس کو دوبارہ دائر نہیں کر سکیں گے. اب اگر ایسی صورتحال ہے جیسا کہ اکثر آنریبل ہائی کورٹ میں دباؤ ہوتا ہے کسی طرح بھی وکیل پر کہ وہ ریٹ کو وڈرا کر لے، تو ریٹ بعض دفعہ اس دباؤ میں آ کر وہ ریٹ وڈرا تو ہو جاتی ہے مگر اینڈ دا ریلیف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے دباؤ میں آنے کی بجائے وکیل کی طرح لڑنا سیکھیے، اور جب بھی کورٹ ایسا دباؤ دے تو اس میں آپ کہیں کہ جی میرا یہ اسٹیٹمنٹ لکھا جائے کہ مجھے اگر ضرورت پڑے گی یا میں فریش فلاں واقعات کے تحت اس کو دوبارہ کرنے کا حق اپنا ریزرو کرتا ہوں. تو کورٹ کی پرمیشن لے لیں. جب بھی آپ پرمیشن نہیں لیں گے اور دوبارہ کریں گے تو آپ کو ایسی پرمیشن نہیں ملے گی. اب اس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے جو امینڈمنٹ کی ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ یہاں جو ہے نا ویئر دا کورٹ از سیٹسفائڈ، اب انہوں نے جو امینڈمنٹ کی ہے اس کے مطابق انہوں نے یہ کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے 1 کے سب رول 2 میں آفٹر دا ورڈ دا کورٹ سیٹسفائی دا ورڈ آفٹر ریکارڈنگ ریزنز. اب یہ طے ہو گیا ہے کہ کورٹ ریکارڈنگ ریزنز بھی لکھے گی. تو ہو سکتا ہے بعض دفعہ یہ ریزنز لکھنے کی بجائے وہ سیدھا پریشر دیتے ہیں کہ جی وڈرا کر لے تو وڈرا کر لی. تو آپ نے کبھی ریٹ ایسے وڈرا نہیں کرنی. جب بھی کرنی ہے کورٹ سے پرمیشن لینی ہے فریش انسٹیٹیوشن کی، اس کے بغیر نہیں ہے. ورنہ آپ کبھی بھی ریٹ کو واپس لینے کے بعد اسی سبجیکٹ میٹر پر اس کو دوبارہ نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ریلیونٹ ججمنٹ ہے ایک جاوید اقبال عباسی کیس ہے 1996 SCMR پیج ہے 1433. اس کو پڑھ لیجئے. اس میں بڑی خوبصورتی سے ان تمام حالات واقعات کے تحت لکھ کر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ ایک بار جو واپس لے گا وہ دوبارہ نہیں کرے گا. لہٰذا یہ ریٹ کو واپس لینے کا جو کنسیپٹ ہے اس میں خاصا کیئرفل ہونا چاہیے. اس کے کانسیکوینسز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے لی ریٹ واپس تو آپ کے کلائنٹ کو، آپ کے موکل کو یا خود آپ کو کون کون سے کانسیکوینسز کو بھگتنا پڑے گا. امید ہے آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا. یہ ریٹ کے بارے میں ہم سسٹم اس کو ویلاگ کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور اس کے مختلف پہلوؤں سے قانونی حوالہ جات کے لے کر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. والسلام.